पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को का कहना है कि आज शवाल का चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। चांद बआसानी देखा जा सकेगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर खरीदारी। खवातीन को कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग की ज्वेलरी और जूतों की तलाश। बच्चों ने फरमाइशों के अंबार लगा दिए। लड़कों को चश्मे के साथ घड़ी भी चाहिए। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। सऊदी अरब में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। इसराइली फौज की जारियत और पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्की में भी आज ईद। लंदन की कम्युनिटी सेंटर्स और पार्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। तसलजुल के साथ डंपर से अम्बात पर क्या पैगाम दिया जा रहा है? चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मुतालबा किया है कि इस पर सुओ मोटो लें। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए पटिशन दायर करेंगे। पूरे रमजान कराची वालों के खून से सड़कें लहूलुहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला KP के इक़दामात रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए फरीकैन में मुआहिदा तय पाया है। ये कोहाट अम जिरगे के बड़े मुआहिदे के तहत एक ज़ेली मुआहिदा है जिसका बुनियादी मकसद टल पाड़ा चिनार शाहरा को महफूज बनाना है। हुकूमत बलूचिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। और कराची सुपर हाईवे जमाली गोट से जुमे को लापता होने वाली 4 साला बच्ची यास्मीन की डूबी हुई लाश मिली। वालिदैन का कहना है पुलिस के रवैये से मायूस है, अपनी मदद आप के तहत बच्ची को तलाश करते रहे। और सिंध हुकूमत ने दरियाए सिंध से मुतनाज़ कैनाल्स पर विफाक को एक और खत लिख दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि अरिस्ता की जानिब से पानी की मौजूदगी का सर्टिफिकेट झूठ का पलंदा है। इजलास में सर्टिफिकेट के इजरा का मामला रखा जाए। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि ईद मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची में सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क व कौम की बका, सालमियत और अमन व अमान के लिए दुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ पुलिस के इकदाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा हिंदुओं की कावड़िया होती हुई तो पुलिस धूल बरसाती है, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ है? घर टूट गया, प्यारों का साथ छूट गया, ईद कैसे मनाएं? इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस बेघर गजा के वासियों का सवाल। तबाही और इमदाद की बंदिश ने अहले गजा से ईद की खुशियां छीन ली।
ملبے پر بیٹھے بچے عید کی خوشیوں کو ترس گئے۔ غزہ کی مائیں کہتی ہیں عید پر اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکتے۔ کچھ بچوں کو کھانا ملتا ہے، کچھ بچے بھوکے رہتے ہیں، صرف اللہ ہی ہمارا حال جانتا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فورسز نے غزہ والوں کو عید پر بھی نہیں بخشا۔ رات بھر غزہ بمباری سے گونجتا رہا۔ جنوبی غزہ اور خان یونس میں اسرائیل کی بمباری، 5 بچوں سمیت 9 افراد شہید۔ 24 گھنٹے کے دوران 24 فلسطینی شہید ہوئے۔ ماہ رمضان میں اسرائیل فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 1 ماہ سے غزہ میں امداد پر بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی۔ حماس نے مصر اور قطر کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ قبول کر لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں دوستانہ رہی۔ خطے کے مشکل حالات میں پاک امریکہ تعاون بامانی رہا۔ نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا امریکہ کو واضح کر دیا ہے دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ طارق فاطمی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات۔ طارق فاطمی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ زیرو ویسٹ پر مبنی معاشرے کے لیے اجتماعی سطح پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت نے فضلے کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زیرو ویسٹ کی عالمی دن پر پیغام، کہا فضلے کی آلودگی سنگین بحران ہے جو ماحول، صحت اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، سورج آگ برسانے کو ہے تیار۔ شہر میں عید الفطر پر درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کی مردان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، کہا افواج پاکستان نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے افریط کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ خلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد اداروں سمیت شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا خلات میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین نے طویل جنگ بندی اور ٹل پاڑا چنار ہائی وے کی بحالی پر اتفاق کر لیا۔ باہمی اختلافات مذاکرات سے حل کرنے کا عزم۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم معاہدہ صوبے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ حکومت فریقین کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرتی رہے گی۔ غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ گزشتہ روز تک انخلاء کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کورنگی کراسنگ پر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب لگنے والی آگ کی شدت برقرار۔ ماہرین کا کہنا ہے آگ ممکنہ طور پر گیس کے زیر زمین ذخیرے میں لگی ہوگی
یہ کم گہرائی میں موجود گیس کا چھوٹا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ جس جگہ آگ لگی وہاں 1200 فٹ سے زائد بورنگ یا ڈرلنگ کی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے سوئی سدرن گیس یا کسی دوسرے ادارے کی گیس لائن موجود نہیں ہے۔ سات اشاریہ 7 شدت کے زلزلے سے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی، اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ افغان طالبان نے ایک اور امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے بتایا امریکی خاتون فائی ہال کو کابل میں قطر کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا، انہیں جلد امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ جنگی منصوبہ لیک سکینڈل، صدر ٹرمپ اپنی انتظامیہ سے مطمئن، کہتے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر کسی کو برطرف نہیں کروں گا۔ قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، جنگی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی جج نے جنگی منصوبہ سکینڈل کا سوشل میڈیا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ ڈیموکریٹس کانگریس مین سکینڈل میں ملوث افراد کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پولیس حراست سے فرار ڈکیتی اور قتل کا ملزم شاہد ہیرا مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کو اس کے ساتھی پولیس کی حراست سے چھڑوا کر لے گئے تھے۔ رات گئے عباس پور میں اہلکاروں کے روکنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ملزم اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا، 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ کراچی خلیق الزمان روڈ پر ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ حادثے میں خاتون سمینہ جاں بحق اور 2 خواتین زخمی ہوئی تھیں۔ مائی کلاچی بھاٹے کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار نانا نانی جاں بحق، 89 زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو جناح اسپتال سے حراست میں لیا۔ شام کے صدر احمد الشرح کا عبوری حکومت کا اعلان، 23 وزراء کا تقرر کر دیا۔ نئی کابینہ میں دروز برادری سے تعلق رکھنے کے والے یارو بدر کو وزیر ٹرانسپورٹ، علوی برادری کے امجد بدر کو وزیر زراعت مقرر کیا گیا ہے۔ مسیحی خاتون ہند کبوات کو سماجی امور محنت کی وزارت دی گئی ہے۔ وائٹ ہیلمٹس گروپ کے سربراہ رائڈ صالح کو ایمرجنسی وزارت کا وزیر مقرر کیا گیا۔ صدر احمد الشرح انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ اور عید کے موقع پر برج خلیفہ اور کلاک ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مکہ مکرمہ میں عید کا اعلان ہوتے ہی کلاک ٹاور جھلملانے لگا۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات سے روشن ہو گیا۔